وَأَمَاتَ قَلْبِي عَزِيمُ جِنَایَتِی، یہ سب اپنا اعتراف کر رہے ہیں، ہمارا حال بتا رہے ہیں امام نے ہمیں ہدایت کرنی ہے، ہمیں مناجات سکھانی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے اعتراف کر لو۔ اور اعتراف کیا ہے؟ امات قلبی، کہ میں نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنا دل مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، میں نے خودکشی کر لی ہے۔ میں عبارت ہوں اپنے دل سے، اگر میرا دل نہیں ہے، میرا دل زندہ نہیں ہے تو پھر میں زندہ نہیں ہوں۔ فَحْیِہِ بِتَوْبَةٍ مِنْکَ، لیکن یہ دل زندہ ہو سکتا ہے، اس دل کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ زندہ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ بِتَوْبَةٍ مِنْکَ، اگر تو میری توبہ قبول کر لے، میرے جرائم نے، میرے گناہوں نے اس دل کو مار دیا ہے، تیرے توبہ قبول کرنے سے یہ دل زندہ ہو جائے گا۔ یہ زندگی امام آپ کو عنایت فرما رہے ہیں۔ لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے، انفارمیشن عام ہو گئی ہے۔ وہ انفارمیشن جو چھپائی جا رہی تھی وہ اب عام ہو گئی ہے۔ عام ہونے کے باوجود کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، پھر بھی کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اس لیے کہ ان کے دل اندھے ہوئے ہیں۔ یہ جو حق کا پیغام نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل اندھے ہیں۔ ہمیں دوسروں سے کام نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے کام ہے۔ یہ مناجات ہم سے مخاطب ہے اور ہم اس مناجات کو دہرا رہے ہیں کہ خدایا میں نے اپنا دل اپنے گناہوں کی وجہ سے مار دیا ہے، میں جو نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ یہ نہج البلاغہ میرے سامنے ہے، قرآن میرے سامنے ہے، صحیفہ سجادیہ میرے سامنے ہے، اور مجھ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل بھی تو مرا ہوا ہے۔ فحی، پھر اس دل کو زندہ فرما، بتوبۃ منک، کلا بل ران علی قلوبہم، کچھ وہ ہیں جن کے دل بالکل مر گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اور شاید ہم ان میں سے ہوں، مردہ نہ ہو اس لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں اسی زندہ ہونے کے لیے آئے ہیں، اور اس فرش اعضاء سے ہم زندہ ہوتے ہیں، چارج ہوتے ہیں، سارے سال کے لیے ہمیں انرجی یہی سے ملتی ہے، ہدایت یہی سے ملتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، نہیں، ان کے دلوں کو زنگ لگ چکی ہے، اس زنگ کو اتارنا ہے تو بھی صحیفہ سجادیہ ہے، معارف اہل بیت ہیں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو صاف شفاف دل دیا ہے۔ یہ دل سے مراد یہ پمپنگ مشین نہیں ہے، جو آپ کے دل ہے جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں، یہ نہیں مراد، وہ مرکز ادراک ہے۔ ہم 2 اشرے دل پہ پڑھ چکے ہیں، جو اس میں شریک تھے تو آسانی سے سمجھیں گے۔ یہ دل جو خدا نے آپ کو دیا ہے، جس کے ذریعے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ انتہائی صاف اور شفاف ہے، اس پہ کوئی زنگ نہیں ہے۔ یہ آپ ہیں جو حقائق کا انکار کر کے، گناہ کر کے، معصیت کر کے، جرائم کر کے اسے زنگ آلود کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا دل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں، آپ جب باہر نکلتے ہیں، نہا دھو کے نکلتے ہیں، جب کچھ گھنٹے گزرتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر مختلف داغ لگ جاتے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر لا کے کپڑے دھو دیے جائیں، اگر آ کے غسل کر لیا جائے تو دوبارہ صاف ہو جاتے ہیں۔ مومن گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پہ دبے لگ جاتے ہیں، اگر استغفار کرے تو دھل جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا رہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ خدا انشاءاللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے، ہمیں اس مناجات کو سمجھ کر اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہیں، خدایا ہم امام سجاد کی تعلیمات، اس کلام کے ذریعے تیری درگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، خدا ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ فَوَعِزَّتِكَ مَا أَجِدُ لِذُنُوبِي سِوَاكَ غَافِرًا، تیری عزت کی قسم، میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس گناہوں کو بخشنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہے نا، پھر مجھے کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہستی ہے، جتنے زیادہ بھی گناہ ہو گئے ہیں، وہ ہے لا ارى لکسری غیرک جابرا،
میری ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے والے جو ڈاکٹر یہاں آرتھوپیڈک موجود ہیں، جو میں نے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے، جو میں نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، میرا اس ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جوڑنے والی ذات تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں تیری درگاہ میں ہوں۔ فَإِن تَرَدْتَنِي مِن بَابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ، اگر میں تیری درگاہ پہ آیا ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تیری درگاہ پہ آیا ہوں، تو نے بھی مجھے اگر ٹھکرا دیا تو میں کہاں جاؤں؟ وَإِن رَدَدْتَنِي عَن جِنَابِكَ فَبِمَنْ أَعُوذُ، اگر تو نے بھی اپنی درگاہ سے مجھے دھتکار دیا، مجھے بھگا دیا، تو میں کس سے پناہ لوں گا؟ امام زین العابدین اپنی نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے تھے، عُوَیدُکَ بِبَابِکَ مِسْکِینُکَ بِفَنَائِکَ اسیرُکَ بِفَنَائِکَ۔ زین العابدین ہے، قیامت کے دن ندا آئے گی کہ سید الساجدین کون ہے؟ امام سجاد کھڑے ہو جائیں گے، تمام انبیاء، تمام اولیاء میں جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ عبیدک ببابک، خدایا تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر ہے، اسیرک بفنائک مسکینک بفنائک، تو جانتا ہے میری حاجات کیا ہے، ان رددتنی عن بابک، اگر تو مجھے ٹھکرا دے تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ والد معظم اللہ بھی اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا سجدے میں کیا کرتے تھے، یہ بھی موجود ہے صحیفہ سجادے میں موجود ہے، باقی دعاؤں میں بھی موجود ہے، سرچ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اور اپنی نمازوں کے بعد اس دعا کو، امام زین العابدین کی تعلیم دی ہوئی دعا کو اپنی زبانوں پہ لائیں، عربی میں کریں دعائیں، اردو میں کریں، قبول ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ کو جو معصوم نے ادا کیے ہیں ان کو ہم اپنی زبانوں پہ لے کے آئیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ من الذنب التوبہ، اگر گناہوں پہ پشیمان ہونا توبہ ہے تو میں پشیمان ہوں، میں نادم ہوں۔ فَإِنِّي وَعِزَّتُكَ مِنَ النَّادِمِينَ، تیری عزت کی قسم میں نادمین میں سے ہوں، میں پشیمان ہوں، مجھے افسوس ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ، اب استغفار بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہے، وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ مِنَ الْخَطِيئَةِ حِتَّةٌ فَإِنِّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، اگر استغفار یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں تیری درگاہ پہ واپس آتا ہوں، تو خدایا تو گواہ ہے کہ میں مستغفرین میں سے ہوں، میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اسے مزید اگر آپ کو سمجھنا ہے تو در امیر المومنین پہ چلتے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔